آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں اس وقت پاکستان سمیت پوری دنیا میں سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ کیا مشرق وسطیٰ ایک نئی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ کیا یمن کے حوثی صرف سعودی عرب کے لیے خطرہ ہے یا ان کی کارروائیاں پوری دنیا کو متاثر کر سکتی ہیں؟ اگر خلیج میں جنگ مزید پھیلتی ہے خدا نخواستہ تو پاکستان کا کردار کیا ہوگا؟ اور سب سے اہم سوال، کیا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حالیہ دفاعی تعاون کا معاہدہ پاکستان کو کسی نئی جنگ کا حصہ بنا سکتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے مختلف جوابات سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے پاکستان کو لازماً سعودی عرب کا ساتھ دینا ہوگا، کوئی کہتا ہے پاکستان مکمل غیر جانبدار رہے گا، اور کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر سعودی عرب پر حملہ ہوا تو پاکستان خود بخود جنگ میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن ان میں سے حقیقت کیا ہے؟ آج ہم اسی کا جائزہ لیں گے اور کوشش کریں گے کہ جذبات یا افواہوں کی بجائے حقائق اور زمینی صورتحال کی بنیاد پر اس پورے معاملے کو سمجھا جائے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ دنیا کی توجہ ایک مرتبہ پھر یمن کی طرف چلی گئی۔ گزشتہ چند دنوں میں بحیر احمر اور باب المندب کے علاقے سے مسلسل خبریں آ رہی ہیں جنہوں نے عالمی طاقتوں کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ حوثیوں نے بعض بحری راستوں کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں دی، چند تجارتی جہازوں کے راستے تبدیل، بڑی شپنگ کمپنیوں نے اضافی حفاظتی اقدامات کی، اور اس کے ساتھ ہی سعودی عرب نے بھی اپنی دفاعی تیاریوں میں اضافہ کیا۔ عام آدمی شاید یہ سوچتا ہو کہ اگر یمن میں کوئی کشیدگی ہے تو اس کا پاکستان سے کیا تعلق، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے، کیونکہ آج کی دنیا میں جنگ صرف سرحدوں تک محدود نہیں۔ ایک میزائل یمن سے چلتا ہے، اس کا اثر لندن کی انشورنس مارکیٹ پر بھی پڑتا ہے، سنگاپور کی شپنگ کمپنیوں پر بھی، دبئی کی بندرگاہوں پر بھی، اور اسلام آباد کی معاشی منصوبہ بندی پر بھی۔ یہی وجہ ہے کہ بحیر احمر کی ہر خبر پر صرف مشرق وسطیٰ کی خبر نہیں رہتی بلکہ عالمی خبر بن جاتی۔ اب ذرا حوثیوں کو بھی مختصراً سمجھ لینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جب تک یہ ہمیں معلوم نہ ہو کہ یہ قوت ہے کیا، تب تک آگے کی پوری بحث ادھوری رہے گی۔ حوثیوں کا اصل اور سرکاری نام انصار اللہ ہے۔ یہ یمن کی ایک سیاسی اور مسلح تحریک ہے۔ آج یمن کے شمالی علاقوں کے ایک بڑے حصے پر ان کا عملی کنٹرول موجود ہے۔ دارالحکومت صنعاء میں بھی انہی کی زیر انتظام ہے۔ ان کے پاس صرف روایتی ہتھیار ہی نہیں بلکہ ڈرون، بیلسٹک میزائل اور مختلف فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیار بھی موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب انہیں صرف ایک مقامی گروہ نہیں سمجھا جاتا بلکہ ایک ایسی عسکری قوت سمجھا جاتا ہے جو پورے خطے کی سلامتی پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ان کا موقف ہے کہ وہ بیرونی مداخلت کے خلاف لڑ رہے ہیں، جبکہ ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ ان کی کارروائیاں خطے میں عدم استحکام پیدا کر رہی ہیں۔ ان دونوں موقف سے قطع نظر ایک حقیقت واضح ہے، اور وہ یہ کہ گزشتہ چند برسوں میں حوثیوں کی عسکری صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ آج وہ ایسے اہداف تک رسائی رکھتے ہیں جو چند سال پہلے ان کی پہنچ سے باہر سمجھے جاتے ہیں۔ اس لیے سعودی عرب، امریکہ اور کئی مغربی ممالک ان کی سرگرمیوں پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اب ایک اور بنیادی سوال، آخر بحیر احمر اور باب المندب کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اگر ہم دنیا کا نقشہ دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ باب المندب ایک انتہائی تنگ مگر انتہائی اہم سمندری راستہ ہے۔
اس کے ایک طرف یمن ہے، دوسری طرف افریقہ کا ساحلی علاقہ ہے۔ یہ راستہ بحیر احمر کو خلیج عدن سے ملاتا ہے۔ اس کے بعد جہاز سویس کینال کے ذریعے یورپ کی طرف جاتے ہیں۔ دنیا کی بڑی مقدار میں تجارت اور توانائی کی ترسیل اسی راستے سے ہوتی ہے۔ اگر یہاں کشیدگی بڑھتی ہے تو صرف ایک ملک نہیں بلکہ درجنوں ممالک متاثر ہوتے ہیں۔ تیل مہنگا ہو سکتا ہے، جہازوں کی انشورنس مہنگی ہو سکتی ہے، سامان کی ترسیل میں تاخیر ہو سکتی ہے، اور اس کا اثر دنیا بھر میں مہنگائی کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی باب المندب میں کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو صرف مشرق وسطیٰ ہی نہیں بلکہ یورپ، ایشیا اور امریکہ بھی فوری رد عمل دیتے ہیں۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیا حوثیوں کی کارروائیاں صرف سعودی عرب کے خلاف ہیں؟ اس کا جواب اتنا سادہ نہیں ہے۔ کبھی ان کی توجہ سعودی عرب پر رہی، کبھی یمن کے اندرونی محاذ پر، اور حالیہ عرصے میں انہوں نے بعض کارروائیوں کو اسرائیل اور اس کے اتحادیوں پر دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی کا حصہ قرار دیا ہے۔ لیکن عملی طور پر جب بھی بحیر احمر میں کوئی بحران پیدا ہوتا ہے تو اس کے اثرات صرف ایک ملک تک محدود نہیں رہتے۔ اس سے عالمی تجارت متاثر ہوتی ہے۔ اسی لیے امریکہ بھی معاملے کو صرف یمن کا اندرونی مسئلہ نہیں سمجھتا۔ اب ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستان کی طرف۔ کیا پاکستان اس تنازع کا فریق ہے؟ اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ نہیں۔ پاکستان نہ یمن کی جنگ کا فریق ہے اور نہ ہی حوثیوں کے خلاف کسی عسکری اتحاد کا حصہ ہے۔ یہ ایک اہم حقیقت ہے جسے ذہن میں رکھنا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری حقیقت بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات صرف سفارتی نہیں بلکہ دفاعی بھی ہیں۔ یہ تعلقات کئی دہائیوں پر محیط ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان عسکری تربیت، دفاعی مشاورت، انٹیلیجنس تعاون اور سلامتی کے مختلف شعبوں میں قریبی روابط موجود رہے ہیں۔ اسی لیے جب بھی سعودی عرب کو کوئی بڑا سیکیورٹی چیلنج درپیش ہوتا ہے تو پاکستان کا نام بھی زیر بحث آ جاتا ہے۔ لیکن کیا ہر بحران میں پاکستان کا کردار ایک جیسا ہوتا ہے؟ اس کا جواب بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر بحران کی نوعیت مختلف ہوتی ہے اور ہر فیصلے کا انحصار اس وقت کے حالات، قومی مفادات اور سیاسی قیادت کے فیصلوں پر ہوتا ہے۔ یہاں ایک اور پہلو سمجھنا ضروری ہے۔ پاکستان صرف سعودی عرب کا دوست نہیں، ایران بھی پاکستان کا ہمسایہ ہے۔ تقریباً 900 کلومیٹر مشترکہ سرحدی تجارت، امن و امان کے مشترکہ مسائل اور علاقائی تعاون، یہ سب ایسے عوامل ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا۔ اسی لیے اسلام آباد کے لیے سب سے بڑا چیلنج صرف یہ نہیں کہ سعودی عرب سے تعلقات کیسے برقرار رکھے جائیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات میں غیر ضروری کشیدگی پیدا نہ ہو، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اصل امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تاریخ کو اگر مختصراً دیکھا جائے تو ایک واضح بات نظر آ جاتی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ مسلم دنیا کے اہم ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات متوازن رکھے جائیں۔ ایک طرف سعودی عرب کے ساتھ تاریخی، دفاعی اور معاشی تعلقات ہیں، دوسری طرف ایران ایک ہمسایہ ملک ہے جس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا پاکستان کی اپنی قومی سلامتی کے لیے بھی ضروری ہے۔ اسی لیے اسلام آباد نے اکثر ایسے مواقع پر انتہائی محتاط سفارتکاری کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اس احتیاط کی ایک بڑی وجہ پاکستان کے اپنے اندرونی حالات۔
پاکستان اس وقت مغربی سرحد پر دہشت گردی کے خلاف ایک طویل جنگ لڑ رہا ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز مسلسل دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کے لیے کسی نئے بیرونی محاذ پر فوجی مصروفیت اختیار کرنا آسان فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی خلیج میں کشیدگی بڑھتی ہے تو اسلام آباد کا پہلا رد عمل عموماً یہی ہوتا ہے کہ تمام فریق تحمل کا مظاہرہ کرے، مذاکرات کا راستہ اختیار کرے اور خطے کو مزید جنگ کی طرف نہ دھکیلا جائے۔ لیکن اب ایک ایسا سوال جس پر آج کل سب سے زیادہ بحث ہو رہی ہے، کیا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حالیہ دفاعی تعاون کا معاہدہ پاکستان کو کسی جنگ میں جانے کا پابند بناتا ہے؟ اس سوال کا جواب ذرا تفصیل سے سمجھنا ہوگا۔ گزشتہ برس دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو ایک نئے مرحلے میں لے جانے کا اعلان کیا گیا۔ مشترکہ اعلامیے میں یہ کہا گیا کہ اگر کسی ایک ملک کے خلاف جارحیت ہوتی ہے تو اسے دونوں ممالک کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے۔ یہ یقیناً ایک مضبوط سیاسی پیغام تھا۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ دونوں ممالک اپنی سلامتی کو ایک دوسرے سے الگ نہیں سمجھتے۔ لیکن یہاں ایک قانونی اور عملی پہلو بھی ہے۔ بین الاقوامی تعلقات میں کسی بھی مشترکہ اعلامیے اور عملی فوجی کارروائی کے درمیان ایک پورا فیصلہ سازی کا عمل موجود ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک کی فوج جنگ میں کب اور کس حد تک حصہ لے گی، اس کا فیصلہ صرف ایک جملے سے نہیں ہوتا۔ اس میں حکومت، عسکری قیادت، قومی سلامتی کے ادارے، زمینی صورتحال اور قومی مفاد سب شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ اگر سعودی عرب پر حملہ ہوا تو پاکستان خودکار طریقے سے جنگ میں شامل ہو جائے گا۔ البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ایسے حالات میں پاکستان پر سفارتی، سیاسی اور دفاعی دباؤ پہلے سے کہیں زیادہ ہوگا۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ریاض اسلام آباد سے مدد مانگتا ہے تو وہ مدد کس نوعیت کی ہو سکتی ہے؟ اکثر لوگ صرف فوج بھیجنے کی بات کرتے ہیں، حالانکہ دفاعی تعاون کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ مثلاً انٹیلیجنس شیئرنگ، فضائی دفاع کے حوالے سے تکنیکی تعاون، دفاعی منصوبہ بندی، بحری نگرانی، تربیتی معاونت، لاجسٹک سپورٹ اور سفارتی تعاون۔ ضروری نہیں کہ ہر دفاعی تعاون کا مطلب براہ راست جنگی کارروائی ہو۔ اس لیے موجودہ حالات میں اگر کبھی پاکستان سے تعاون کی درخواست کی جاتی ہے تو اس کی نوعیت حالات کے مطابق مختلف ہو سکتی ہے۔ اب ذرا اس سوال پر بھی غور کرتے ہیں کہ اگر یہ بحران خدا نخواستہ مزید بڑھ گیا تو پاکستان کی معیشت پر اس کے اثرات کیا ہوں۔ ہم اکثر جنگ کو صرف ٹینک، میزائل اور لڑاکا طیاروں کے تناظر ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جدید دنیا میں معاشی جنگ بھی اتنی ہی اہم ہوتی ہے۔ پاکستان اپنی توانائی کی ضروریات کا بڑا حصہ برآمد کرتا ہے۔ اگر خلیج میں کشیدگی کے باعث خام تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کا اثر سب سے پہلے پاکستان پر بھی پڑے گا۔ پیٹرول اور ڈیزل مہنگے ہوں گے، بجلی کی پیداواری لاگت میں اضافہ ہوگا، ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جائے گی، صنعتی پیداوار متاثر ہوگی اور آخر کار عام شہری کو مہنگائی کی صورت میں اس کا بوجھ اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ صرف یہی نہیں، اگر بحیر احمر میں جہاز رانی متاثر ہوتی ہے تو دنیا کی بڑی شپنگ کمپنیاں متبادل راستے اختیار کرتی ہیں۔ اس لیے سفر کا وقت بڑھتا ہے، ایندھن کا خرچ بڑھتا ہے، انشورنس مہنگی ہوتی ہے اور بالآخر درآمدی سامان کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پاکستان جیسی درآمدی معیشت کے لیے یہ ایک اہم چیلنج بن سکتا ہے۔ ایک اور پہلو بھی انتہائی اہم ہے ناظرین، لاکھوں پاکستانی سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں روزگار سے وابستہ ہے۔
وہ ہر سال اربوں ڈالر پاکستان بھیجتے ہیں، جو ملک کی معیشت کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر خلیجی خطے میں طویل عدم استحکام پیدا ہوتا ہے تو اس کے اثرات روزگار، سرمایہ کاری اور ترسیلات زر پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ اسی لیے پاکستان اس بحران کو صرف خارجہ پالیسی کے مسئلے کے طور پر نہیں دیکھ سکتا، یہ قومی سلامتی، معیشت اور عوامی مفاد تینوں سے جڑا ہوا ہے۔ اب آئیے ایک اور اہم سوال کی طرف، کیا حوثیوں نے پاکستان کو براہ راست نشانہ بنایا ہے؟ اب تک ایسی کوئی مستند اور سرکاری طور پر تصدیق شدہ اطلاع موجود نہیں کہ حوثیوں نے پاکستانی پرچم بردار تجارتی جہاز، پاکستانی بحریہ یا پاکستان کے کسی فوجی اثاثے پر براہ راست حملہ کیا ہو۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ہر خبر درست نہیں ہوتی۔ البتہ اگر بحیر احمر میں کشیدگی برقرار رہتی ہے تو پاکستان سمیت تمام ممالک کے معاشی مفادات ضرور متاثر ہو سکتے ہیں، جن کی تجارت اس سمندری راستے سے جڑی ہوئی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں جذبات سے زیادہ حقیقت پسندانہ تجزیہ ضروری ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے لیے اصل سوال یہ نہیں کہ وہ کس کا ساتھ دے، اصل سوال یہ ہے کہ وہ اپنے قومی مفادات کا تحفظ کس طرح کرے۔ کیا وہ خطے میں کشیدگی کم کرانے میں کردار ادا کرے؟ کیا وہ صرف دفاعی تعاون تک محدود رہے، یا حالات ایسے رخ اختیار کر سکتے ہیں جہاں اسے اس سے بڑا فیصلہ کرنا پڑے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب آسان نہیں ہے، لیکن ان کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ اب تک کی گفتگو میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ حوثی کون ہے، بحیر احمر اور باب المندب کی اہمیت کیا ہے، پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی تعلقات کس نوعیت کے ہیں، اور اگر خطے میں کشیدگی بڑھتی ہے تو پاکستان کے لیے بنیادی چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں۔ اب سب سے اہم سوال، آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا کوئی ایک جواب نہیں، کیونکہ جنگیں صرف فوجی طاقت سے نہیں بلکہ سیاسی فیصلوں، سفارتی رابطوں، معاشی دباؤ اور بین الاقوامی مفادات سے بھی چلتی ہے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ ہم چند ممکنہ منظرناموں کو دیکھیں۔ پہلا منظرنامہ، کشیدگی محدود رہتی ہے، یہ سب سے زیادہ قابل عمل امکان دکھائی دیتا ہے۔ یعنی حوثی بحیر احمر میں محدود کارروائیاں کرتے رہے، امریکہ اور اس کے اتحادی بحری راستوں کی حفاظت جاری رہے، سعودی عرب اپنی دفاعی تیاریوں میں اضافہ کرے، اور ایران براہ راست جنگ میں شامل نہ ہو۔ اگر حالات کسی دائرے میں رہتے ہیں تو پاکستان کا کردار زیادہ تر سفارتی ہوگا۔ اسلام آباد امن کی اپیل کرے گا، سعودی عرب کے ساتھ دفاعی رابطے برقرار رکھے گا، اور کوشش کرے گا کہ خود کو براہ راست عسکری تصادم سے دور رکھے۔ دوسرا منظرنامہ، سعودی عرب پر بڑے پیمانے پر حملے۔ فرض کریں کہ سعودی عرب کے کسی بڑے شہر، اہم تیل کی تنصیب یا فوجی اڈے پر مسلسل حملے ہوتے ہیں۔ اس صورت میں ریاض اپنی دفاعی شراکت داروں سے زیادہ فعال تعاون کی توقع رکھ سکتا ہے۔ یہاں پاکستان کے سامنے کئی راستے ہوں، کیا صرف سیاسی حمایت، یا انٹیلیجنس تعاون، کیا فضائی دفاع میں تکنیکی معاونت، یا اس سے بھی آگے بڑھ کر کوئی کردار۔ یہ تمام فیصلے اس وقت کی صورتحال، حملے کی نوعیت اور پاکستان کے قومی مفاد کو دیکھ کر کیے جائیں۔ تیسرا منظرنامہ، ایران براہ راست شامل ہو جاتا ہے۔ اگر بحران صرف حوثیوں تک محدود نہ رہے بلکہ ایران اور امریکہ یا ایران اور سعودی عرب کے درمیان براہ راست تصادم شروع ہو جائے تو پورے خطے کی صورتحال بدل سکتی ہے۔ اس مرحلے پر پاکستان کے لیے فیصلہ کرنا پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہوگا، کیونکہ ایک طرف سعودی عرب ہے جس کے ساتھ قریبی دفاعی اور معاشی تعلقات کے،
دوسری طرف ایران ہے جو ہمسایہ ملک ہے، اور تیسری طرف امریکہ ہے جو عالمی سیاست میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایسی صورت میں پاکستان کی اولی ترجیح غالباً یہ ہوگی کہ جنگ کو پھیلنے سے روکا جائے اور سفارتی راستہ تلاش کیا جائے۔ کیا پاکستان جنگ میں جائے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو شاید اس پوری ولاگ کا مرکزی سوال بھی ہے۔ ہماری رائے میں اور موجودہ حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کی پہلی ترجیح جنگ میں شامل ہونا نہیں، بلکہ جنگ کو اپنے دروازے سے دور رکھنا ہوگا۔ اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی، پاکستان اس وقت اپنی داخلی سلامتی کے چیلنجز سے نمٹ رہا ہے۔ دوسری، ملک کی معیشت ابھی ایسے مرحلے میں نہیں کہ ایک بیرونی عسکری محاذ کا بوجھ آسانی سے اٹھا سکے۔ اور تیسری بات، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ سعودی عرب اور ایران دونوں کے ساتھ تعلقات کو اس حد تک برقرار رکھا جائے کہ کوئی مستقل سفارتی نقصان نہ ہو۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ پاکستان غیر متعلق ہے۔ اگر بحیر احمر میں بحران بڑھتا ہے تو اس کے اثرات پاکستان تک ضرور پہنچیں گے۔ تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، درآمدی اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے، ترسیلات زر متاثر ہو سکتی ہے، اور علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اسلام آباد اس پورے معاملے کو صرف دور بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتا۔ ایک اور اہم سوال، کیا موجودہ دفاعی تعاون کا معاہدہ پاکستان کے لیے ایک امتحان بن سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے ممکن ہے، لیکن اس کا انحصار حالات پر ہوگا۔ اگر سعودی عرب صرف مشاورت، دفاعی منصوبہ بندی یا انٹیلیجنس تعاون چاہتا ہے تو یہ ایک نوعیت کی ذمہ داری ہوگی۔ اگر معاملہ براہ راست جنگی کارروائی تک پہنچتا ہے تو پھر پاکستان کو اپنے قومی مفاد، پارلیمانی رائے، عسکری مشاورت اور علاقائی نتائج سب کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس لیے یہ کہنا درست نہیں کہ معاہدہ پاکستان کو خودکار طور پر جنگ میں لے جائے گا، اور یہ کہنا بھی درست نہیں کہ معاہدے کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ حقیقت ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ہے۔ آخر میں بین الاقوامی سیاست میں مستقل دوست اور مستقل دشمن سے زیادہ اہم چیز مستقل قومی مفاد ہوتا ہے۔ ہر ملک اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتا ہے۔ سعودی عرب بھی یہی کرے گا، ایران بھی یہی کرے گا، امریکہ بھی یہی کرے گا، اور پاکستان کو بھی یہی کرنا ہوگا۔ اس وقت پاکستان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ وہ اپنے دفاعی تعلقات، علاقائی سفارتکاری، معاشی مفادات اور قومی سلامتی کے درمیان ایسا تعاون، ایسا توازن قائم رکھے جو نہ صرف آج بلکہ آنے والے برسوں میں بھی ملک کے مفاد میں ہو۔ یہ بحران ابھی ختم نہیں ہوا، حالات روزانہ بدل رہے ہیں۔ ممکن ہے ایک ہفتے بعد تصویر مختلف ہو، ممکن ہے مذاکرات آگے بڑھ جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کشیدگی میں اضافہ ہو جائے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ہر خبر کو حقیقت نہ سمجھیں، بلکہ مستند ذرائع، سرکاری بیانات اور زمینی حقائق کی بنیاد پر اپنی رائے قائم کریں۔ اور آخر میں آپ سے بھی ناظرین ایک سوال، اگر آپ پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کے رکن ہوتے اور سعودی عرب باضابطہ طور پر دفاعی تعاون کی درخواست کرتا تو آپ کیا مشورہ دیتے؟ کیا پاکستان کو سفارتی کردار ادا کرنا چاہیے یا دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے کی چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ خصوصی ولاگ معلوماتی لگا ہو تو ویڈیو کو پسند کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ایسے متوازن تجزیے پہنچتے رہیں۔
اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔